عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کی کوششیں تیز۔ پی ٹی آئی کا بہت بڑا سرپرائز، پورے ملک میں سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی وفاق کو سیدھی سادھی ایک دھمکی، اور اس کے علاوہ نواز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور جناب ان کے ساتھ جنید صفدر کا 5 روزہ چین کا ایک دورہ، اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی لاہور آمد اور جناب دربار اقبال پر حاضری۔ اسرائیل کا ایک بار پھر سے جناب غزہ پر شدید قسم کا حملہ اور بمباری اور مختلف شہادتیں نوٹ ہوئیں۔ پی ٹی آئی کی سابقہ وفاقی کابینہ کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے، اور موسم کی بدلتی صورتحال کے بارے میں مغربی ہواؤں کا جو تیسرا سپیل ہے وہ بھی بلوچستان کے راستے پاکستان میں آج داخل ہو چکا ہے، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ جناب جاری ہوا ہے، اور اس کے برعکس ایک امریکہ رپورٹ ہے 2023، انہوں نے جناب پاکستان کے متعلق ایک انسانی حقوق کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کر دی ہے، اور آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ نے بھی پاک بھارت کی سیریز کی میزبانی کے لیے پیشکش بھی کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد ارشد پرنس۔ دوستو، سب سے پہلے جو جناب منصور خان نے ایک بہت بڑی خبر رپورٹ کی ہے، اور انہوں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر اس کو جناب بیان کیا، اس خبر کو۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو سب سے آج اس ولاگ کے اندر بیان ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے جناب بیان کیا کہ انصار عباسی ایک بہت بڑے جناب رپورٹر ہیں اور جناب بہت بڑے ایک اینکر پرسن بھی ہیں۔ انہوں نے جناب اپنے اس کالم کے اندر اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کی کوششیں مزید تیز ہو چکی ہیں، جس کے اندر جناب انصار عباسی صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جو صلح کی کوشش عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہی ہیں، اس میں جناب 3 آدمی وہ جناب کوششیں تیز کر رہے ہیں، جس میں 2 سابقہ وفاقی وزیر ہیں اور ایک پاک آرمی کا یہ تقریباً 3 اسٹار جنرل کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ 3 آدمی ابھی تک مین کے ارادہ بنا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ان کا تنازعات چل رہے ہیں ان کو حل کیا جائے، اور جناب جو باقی سیاسی پولیٹیشین پارٹیاں ہیں ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان جو بھی جھگڑے ہیں ان کو ختم کر کے ملک کو ایک سیاسی استحکام ہے اس سے جناب دوچار ہے پاکستان، اس کو بھی جناب ایک سائڈ پر لگایا جائے، اور تمام جو ان کے درمیان جھگڑے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ملک کو صحیح سمت کی طرف لایا جائے۔ تو جناب یہ کوششیں تیز ہیں، لیکن اس کے برعکس منصور خان نے یہ کہا کہ جناب ابھی یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، کیونکہ ماضی کے اندر عمران خان کے یو ٹرن لینے کا جو سلسلہ ہے نا یہ نہیں رک پا رہا۔ یو ٹرن لینے کی عمران خان کی کچھ آتے ہیں، یہ منصور خان کا کہنا تھا۔ اور اس کے برعکس جناب دوسری جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا سرپرائز ہے۔ یہ اے آر وی نیوز کی رپورٹ کے مطابق اے آر وی نیوز نے اس کو رپورٹ کیا کہ جناب پورے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جناب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ یہ جو 21 حلقوں کے ضمنی انتخابات ہوئے اور اس کے درمیان جناب جو ہمارے پی ٹی آئی کا چیئرمین جناب برسٹر گور صاحب ہیں، ان کی زبانیں کہ انہوں نے جناب دھاندلی کے کچھ الزامات لگائے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت جو 8 فروری کو بھی دھاندلی نہیں ہوئی جو جناب اس ضمنی انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جناب عمر ایوب صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے جناب پورا جناب ملک کے اندر جناب صوبائی حلقوں تک یہ احتجاج شامل ہوگا، اور جناب اس احتجاج کو جناب مختلف جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ لیڈ کریں گے، صوبائی حکومت تک ایم پی اے کا جو نام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جناب پورے ملک کے اندر جناب انہوں نے باہر سڑکوں میں نکلنے کا فیصلہ کیا، اور ایک احتجاجی تحریک جناب ان کی چلنے والی ہے۔ اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب سردار علی امین گنڈاپور، انہوں نے جناب کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے جناب ڈائریکٹ وفاق کو دھمکی دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جناب سیدھا سادہ وفاق کو کہا کہ اب بہت ہو چکا، کہ اب مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی 8 فروری کو، لیکن اس کے برعکس جو جناب 21 اپریل کو ہوا اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ جو دھاندلی کا لفظ ہے وہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے جو اس بار پنجاب حکومت نے اپنے انڈر یہ الیکشن کروائے ہیں اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے صوبے کے اندر بھی جناب الیکشن ہوئے ہیں ایک حلقے پر میں، تو جناب ہم نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی اس الیکشن میں، حالانکہ ہم بھی مداخلت کر سکتے ہیں، اور جو سب سے پہلا رزلٹ وہ بھی ہمارے اس صوبے سے آیا ہے۔
تو جناب حالانکہ دیکھا جائے تو جناب کے پی کے میں جو جناب اپوزٹ آدمی تھا، مخالف آدمی تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ جیت گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی قسم کی کوئی وہاں پر مداخلت اور انٹرشپ نہیں کی۔ تو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ جناب میں اب پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ریلیاں اور جلسے کروں گا اور ان کی قیادت کروں گا، اور کسی میں جرت ہے تو وہ جناب روک کر دکھائے۔ یہ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے کا علی من گنڈا پور کا جناب وفاق کو کھلا چیلنج ہے۔ تو جناب یہ بھی خبر ایئر وے نیوز نے صبح رپورٹ کی ہے۔ اور جناب آج ابھی یہ خبر سامنے آ رہی جناب نواز شریف اور جناب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کے ہمراہ جناب جنید صفدر صاحب، مریم نواز کے صاحبزادے، وہ جناب 5 روزہ دورہ چین کر رہے ہیں جناب، اور اس میں جناب مختلف آرائے جناب مختلف جو ہمارے اینکر پرسن ہیں ان کی مختلف رائے آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر جو جناب خبر رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب اور جنید صفدر صاحب وہ مختلف کاروباری شخصیات سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد جو جناب ہمارے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ جناب وہاں پر جا کر جو مختلف قسم کے جو ان کے ہم منصب ہیں ان کے رابطہ کریں گے، اور جناب پاکستانی معیشت کی جو جناب صورتحال ہے ان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جناب صبح عمران ریاض خان کا ایک میں ولاگ سن رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک مکمل یہاں پر جناب ایک میں اس کے پر مکمل ولاگ کروں گا کہ یہاں پر یہ کیا صورتحال پک رہی ہے کہ جناب پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جناب ملاقات کی ہم منصب امریکہ کے جناب جو ہے نا پاکستان کے اندر سفیر، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اب وہ جناب ادھر جا رہے ہیں چین کے دورے پر، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی انفارمیشن ہو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو چوتھی خبر، ایران کے صدر سید ابراہیم رائسی کل وہ جناب وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور جناب ان کا ایک بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا اور ان کو جناب گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جناب ان کی جناب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل اسم منیر صاحب ہیں ان کے ساتھ میں ان کی ملاقات ہوئی، اور دو طرفہ تبادلہ جو سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور اقتصادی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ اور آج جناب انہوں نے جناب لاہور کا دورہ کیا اور جناب علامہ اقبال کے دربار پر بھی انہوں نے حاضری دی، اور جناب وہاں پر انہوں نے فاتح خوانی کی اور وہاں پر بھی ان کو جناب گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وہاں پر جناب جو ایران کے صدر ہیں جناب سید ابراہیم رائسی، انہوں نے جناب ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں ایک عام عوامی جلسے سے جناب خطاب کر پاتا، اور جناب کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک روزہ دورے کے لیے جناب کراچی جا رہے ہیں، اور جناب اور ان لاہور اور کراچی میں ایک روزہ جناب مکمل چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا، اور وہاں پر یہاں پر سرکاری چھٹی ہوئی تھی، اور جناب جو کراچی کے اندر مختلف سڑکوں کو بھی بلاک کیا گیا جناب، جہاں پر جناب جہاں سے جناب ایران کے صدر سید ابراہیم رائسی کا جناب قافلہ گزرے گا تو جناب ان سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بالکل بند کر دیا گیا، اور وہاں پر جناب مختلف بینرز بھی ان سڑکوں پر آویزاں کر دیے گئے ہیں جن کے ساتھ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور جناب ایران کے صدر کی تصویر آویزاں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جناب جو چھٹی خبر ہے وہ جناب اسرائیل کا غزہ پر ایک بار پھر سے شدید حملہ، اور وہاں پر جناب 17 شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس میں جناب 17 شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور کل میں نے آپ کو ایک خبر رپورٹ کی تھی، وہ تھی وہ جو ایک قبر تھی اس کے میں جناب اجتماعی کچھ لاشیں ملی تھیں ان کو جناب جن کو جناب وہاں پر دفن کیا گیا تھا کل جناب، جن کا میں نے ذکر کیا تھا جناب، وہ جو وہاں پر جناب مختلف کچھ لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی تھی، وہ ان کی تعداد 210 کے قریب تھی۔ کل میں نے 214 رپورٹ کی تھی، لیکن سوری وہ کویشچن میں کر رہا ہوں، وہ 210 ہے۔ تو وہ جناب 2 اسپتال ہیں، ایک النصر اور دوسرا خان یونس اسپتال ہے۔ ان دونوں میں سے جناب جو اجتماعی جو یہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا اجتماعی قبر کے اندر، ان کی 210 بتائی جا رہی تعداد۔ اور آج جناب جو اسرائیل کے حوالے سے ایک اور خبر جناب رپورٹ ہو رہی ہے کہ جناب جو امریکہ کی جانب سے ان کے جو فوج پر کچھ پابندیاں لگانے کا غور کیا جا رہا ہے نا، تو نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے آج ایک بار پھر سے اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور جناب جو اسرائیل کا ایک انٹیلیجنس کا ایک ہے ان کا میجر جنرل غالباً ہے، اس نے استعفیٰ بھی کل دے دیا ہے۔ اس نے جو غزہ کے حماس کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں نا ان کو روکنے میں وہ ناکام رہے، اس لیے اس نے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے۔ اور اس کے بعد جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو سابقہ کابینہ تھے نا عمران خان کی حکومت میں، تو جناب ان کے
نام جناب پی ڈی ایم نے ان کے تمام وزراء کے نام جناب ای سی ایل میں ڈال دیے تھے کہ وہ جناب بیر سفر نہیں کر سکتے تھے، کسی بھی ملک میں ٹریول نہیں کر سکتے تھے بائی ایئر. تو جناب آج پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وفاقی کابینہ کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں، اور جن میں اعظم سواتی، مراد سعید، فرق حبیب اور علی امین گنڈا پر اور باقی جتنے بھی وزراء تھے ان کے جناب ان کے نام جناب ای سی ایل سے نکال دیے گئے. لیکن اس کے برعکس بشرا بی بی، زلفی بخاری جو اس وقت جناب لندن میں مقیم ہیں، اور جناب فرق گوگی یہ بھی ابھی دبئی میں رہتی ہیں، اور جناب عمران خان، ان چاروں کو نام ابھی ای سی ایل میں برقرار ہیں، ان کے نام نہیں نکالے گئے. لیکن اس کے برعکس جو میں صبح جناب سن رہا تھا ولاگ عمران ریاض خان کا، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایک صحافی کا جو سمیع ابراہیم ہے، عمران ریاض خان ہے، اور بھی کچھ صحافی ہیں جن کا نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں، لیکن ان کے نام ابھی تک ای سی ایل لسٹ سے نہیں نکالے گئے. تو اس کے بعد جناب بات کی جائے اگر جناب موسم کی صورتحال کی، مغربی ہواؤں کا جو تیسرا سپیل ہے، میں نے پہلے دنوں ایک ولاگ کے اندر ان کا ایک دوسرا جو سپیل تھا اس کی خبر کو رپورٹ کیا تھا. آج تیسرا سپیل بھی جناب پاکستان بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، اور جناب وہ کے پی کے بلوچستان اور سندھ میں بارشوں کا امکان ہے، اور جنوبی پنجاب کے اندر ملتان کے جو ایریاز ہیں وہاں پر بارش ہو سکتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو کے پی کے میں جناب پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جناب ژالہ باری کا خطرہ ہے، اور برف باری وہاں پر ہو سکتی ہے. اور جناب سندھ کے اندر خاص کر جناب بتایا جا رہا ہے ایئر نیوز کی رپورٹ کے مطابق کہ وہاں پر جناب بارش کے ساتھ تیز آندھی کا بھی خطرہ ہے. اور جناب یہ ایک اور امپورٹنٹ خبر سامنے آ رہی ہے کہ علیمہ خان، عمران خان کی بہن جو ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آج جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جناب القادر ٹرسٹ جو کیس ہے نا، ان کا ایک پلاؤ پکایا جا رہا ہے. یہ عمران خان نے کہا، اندر سے وہ ملاقات کر کے آئی تھی اڈیالہ جیل میں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں جناب القادر ٹرسٹ کیس کو مل کے ایک بار پھر سے ان کا پلاؤ پکایا جا رہا ہے، اور جناب جو ہمارا سیفر کا کیس ہے نا وہ تو ابھی اڑ جائے گا، اور جناب جو بشرا پی بی کے خلاف عدت کا کیس ہے وہ تو بالکل ایک باجکینی کیس ہے، وہ جلدی اڑ جائے گا. لیکن جو یہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس میں وہ میری گرفتاری ڈالیں گے. اور جناب آگے جناب جو ججوں کو چھٹیاں آ رہی ہیں، جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن میری یہ جو رہائی ہے اور 1 اکتوبر اور نومبر سے پہلے نہیں ہونے دیں گے. یہ جناب عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اڈیالہ جیل سے، وہ علیمہ خان نے باہر آ کر جناب لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. تو اس کے بعد امریکہ نے ایک اور رپورٹ جناب انسانی حقوق کے حوالے سے 2023 مکمل سال کی رپورٹ پاکستان کی وہ جناب شائع کر دیا ہے. اس کو جناب آج ایئر وے نیوز رپورٹ کیا، اور اس میں جناب مختلف جناب پاکستان کے اندر جو صحافیوں کی پکڑ تکڑ ہوئی، ان کو لاپتہ کیا گیا، اور اس کے برعکس جناب جو دہشت گردوں کی جناب جو حملے تھے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ بڑے ہیں. اور جناب جو ہمارے سیاسی ورکر ہیں ان کو اٹھایا گیا، ان کو قید کیا گیا. 9 مئی کے حوالے سے خاص کر انہوں نے کہا کہ عمران خان پر جناب 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی کے بعد بہت زیادہ کیس پڑے، اور جناب بڑے زیادہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا گیا، اور جناب پاکستان کے اندر خوب اچھی طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. یہ جناب یہ امریکی ایک رپورٹ ایشو ہوئی ہے. اور اس کے بعد جناب کھیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جناب آسٹریلیا کے بعد جناب انگلینڈ نے بھی بھارت کو جناب ٹیسٹ سیریز کی ایک بار پھر سے پیشکش کر دی ہے. اور جناب یہ جناب ایک ان کی اخبار ان کے اندر جناب یہ خبر رپورٹ ہوئی، اور جناب اس میں کہا گیا کہ جناب جو بھارتی حکومت ہے وہ جناب 2 طرفہ سیریز کی انہوں نے ابھی اجازت نہیں دی. جو اجازت ملے گی تو جناب پاکستان اور بھارت کی سیریز جناب دیکھنے کو سب دنیا ترس رہی ہے. تو جناب انگلینڈ نے بھی جناب اس کی پیشکش کر دی ہے. تو جناب نیکسٹ ولاگ کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو غزہ کی آج موجودہ صورتحال ہے نا، شروع سے لے کر آخر تک ہم مختلف ریسورسز سے جناب اس کی کچھ انفارمیشن ہم نے کر لی، کچھ کلیکٹ کرنے والی رہتی ہیں کہ جناب اس کے اندر امریکہ کا کیا ہاتھ ہے، وہاں پر کتنی غزہ کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، اور اسرائیل آگے کیا جاتا ہے، اس یہ جنگ ہے اس کے آگے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان پر، اور ایران اور جناب جو اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے گی اگلے ولاگ کے اندر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. تھینک یو.